السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف جسٹس کھڑک سنگھ۔ دوستو، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ محاورہ بر صغیر کے اس ان پڑھ جج کے حوالے سے جانا جاتا ہے جسے تاریخ ان پڑھ جج بابا کھڑک سنگھ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، کھڑک نے روایتی تعلیم حاصل نہ کر سکنے کے باوجود منصب عدل پر بیٹھ کر ایسے تاریخی فیصلے دیے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقے میں انصاف کا بول بالا ہوا بلکہ جرائم کی شرح بھی صفر ہو گئی۔ بابا کھڑک سنگھ کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ بابا کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں اور لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے۔ وہ پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمول کے معاملات سے تنگ آ کر بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دو۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بابا کھڑک سنگھ نے پٹیالہ کے مہاراجہ یعنی اپنے بھانجے کو کہا کہ تم مجھے لاٹ صاحب کے نام چٹھی لکھ دے اور میں سیشن جج کا پروانہ لے آتا ہوں۔ مہاراجہ سے چٹھی لکھوا کے کھڑک سنگھ لاٹ صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وائسرائے نے پوچھا، تمہارا نام؟ بولے کھڑک سنگھ۔ تعلیم؟ بولے کیوں سرکار، میں کوئی اسکول میں بچے پڑھانے کا آرڈر لینے آیا ہوں۔ وائسرائے ہنسے، بولے سردار جی، قانون کی تعلیم کا پوچھا ہے، آخر آپ نے اچھے بروں کے درمیان تمیز کرنی ہے۔ بابا کھڑک سنگھ بولے، سرکار اتنی سی بات کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا وزن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام میں برسوں سے پنچایت میں کرتا آیا ہوں اور ایک نظر میں ہی اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے کھڑک سے اس کی درخواست لی اور حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب وہ جسٹس کھڑک سنگھ بن کر پٹیالہ تشریف لے آئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ پہلا مقدمہ ہی جسٹس بابا کھڑک سنگھ کی عدالت میں قتل کا آ گیا۔ ایک طرف 4 قاتل کٹہرے میں کھڑے تھے تو دوسری طرف ایک روتی ہوئی عورت آنسو پونج رہی تھی۔ جسٹس بابا کھڑک سنگھ نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی دونوں طرف کھڑے لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اتنے میں پولیس آفیسر آگے بڑھا۔ اس نے کھڑک سنگھ کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور کہنے لگا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے مل کر اس کے خاوند کا خون کیا ہے۔ کیوں مائی؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر کی بات بھی پوری نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے کہ انہوں نے تمہارے شوہر کو کیسے مارا تھا۔ عورت نے ایک ایک قاتل کی طرف اشارہ کر کے تفصیل بتائی کہ میرے سر کے تاج کو انہوں نے کیسے جان سے مارا تھا۔ جسٹس بابا کھڑک سنگھ نے غصے سے چاروں ملزموں کو دیکھا اور کہا، کیوں بدماشو، تم نے بندہ مار دیا؟ ملزمان نے کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ ایک نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تو بیلچہ تھا ہی نہیں۔ دوسرے ملزم بولا کہ جناب میرے پاس برچہ نہیں تھا، ایک سوٹی کے آگے درانتی باندھی تھی، پتے جھاڑنے کے لیے وہ بھی باندھی ہوئی تھی۔ جناب ہمارا مقصد تو نہ اسے مارنا تھا نہ زخمی کرنا تھا۔ اس پر جسٹس کھڑک سنگھ بولے، تمہاری ایسی کی تیسی، کیا مقصد تھا تمہارا پھر؟ کرتا ہوں میں ابھی تم سب کا بندوبست۔ انہوں نے کاغذوں کے پلندے کو پکڑ کر اپنے آگے کیا اور فیصلہ لکھنے ہی لگے تھے
کہ ایک دم سے عدالت کی ایک کرسی سے کالے کوٹ والا آدمی اٹھ کر تیزی سے سامنے آیا اور بولا، مائی لارڈ، آپ پوری تفصیل تو سنیں۔ میرے یہ موکل تو صرف سمجھانے کے لیے اس کی زمین پر گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تو صرف ڈنڈے تھے، ڈنڈے بھی کہاں، وہ تو کماد سے توڑے ہوئے گنے تھے۔ اس پر کھڑک سنگھ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس افسر کو بلا کر پوچھا کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ سرکار، یہ وکیل ہے، ملزمان کا وکیل جو صفائی پیش کرتا ہے، پولیس افسر نے بتایا۔ جسٹس بابا کھڑک سنگھ نے وضاحت کی، یعنی یہ وکیل بھی انہی کا بندہ ہوا نا، جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے، ان کی سائیڈ لیتا ہے۔ جسٹس بابا کھڑک سنگھ نے وکیل سے کہا، ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی کاغذوں کے پلندے پر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ جسٹس بابا کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھا تھا کہ 4 قاتل اور 5واں ان کا وکیل، 5 کو اعلی صبح پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں تھرتھلی مچ گئی کہ بابا کھڑک سنگھ آ گیا ہے، جو قاتل کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب تک جسٹس بابا کھڑک سنگھ سیشن جج رہے، پٹیالہ ریاست میں کوئی قتل نہیں ہوا اور جرائم کی شرح 0 ہو گئی۔ حالات یہ ہو گئے کہ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ میں جج رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پاس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس جسٹس بابا کھڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔ یہ ساری ایک فرضی کہانی، افسانہ ہے یا حقیقت، اس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ یعنی یہ حقیقی بھی کہانی ہو سکتی ہے اور فرضی بھی۔ تاہم اس واقعے سے دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق موجود ہے کہ اگر انصاف فوری کیا جائے اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزائیں ملنے لگیں تو ملک میں جرائم کی شرح 0 ہو جائے گی۔